من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے حساب درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، حضور کی آل اور آپ کے اصحاب کے لیے. آج کی یہ خوبصورت بزم حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. میزبان محفل محترم محمد امین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس محفل کے انعقاد پر اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دارالعلوم سے علماء، طلباء اور اہل محبت بھی تشریف فرما ہیں. اللہ کریم آنے والے تمام علماء کے علم و فضل میں برکت فرمائے، طلباء کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور جتنے مہمان حاضر ہیں اللہ کریم سب کا آنا باعث برکت فرمائے، قبول فرمائے. گرامی قدر حضرات، حضور کی امت کی خوش نصیبی ہے، اس امت میں نیک اجتماعات، اچھی محفلیں، 5 لوگوں کا ذکر شروع سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. پہلی امتوں میں اتنا شوق نہیں تھا، دین کے لیے اتنی محبت نہیں تھی، وہ لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام کی صحیح طور پر قدر نہیں کر سکے. یہ امت اللہ کے فضل سے قدردان ہے، قدر شناس ہے. حضور کا نام آئے تو اہل محبت انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں. قدرت نے یہ احترام اہل سنت کو عطا فرمایا ہے. کبھی جلسے ہوتے تھے، ان جلسوں میں صدیق اکبر شریک ہوتے، فاروق اعظم شریک ہوتے، حضرت عثمان ذو النورین ان جلسوں میں شریک ہوتے. اور آپ نے اس جلسے کے بارے میں تو سنا ہوگا، مسجد نبوی شریف میں ایک جلسہ ہو رہا تھا. نام اس کا جلسہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایک بڑا خوبصورت اجتماع ہو رہا تھا. اور اس اجتماع میں باتیں کیا ہو رہی ہیں، ایک صحابی کہنے لگے کہ سبحان اللہ،
کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں. دوسرے نے کہا سبحان اللہ یہ بھی بڑے کرم کی بات ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں. مطلب یہ ہوا کہ حضور کی مسجد میں جلسہ ہو رہا ہے اور نبی پاک علیہ السلام سے پڑھنے والے طلباء نبیوں کی باتیں کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طلباء کو، اور وہ طلباء کتنے عظیم المرتبت تھے، جتنی مرتبہ ان کا نام لے ایمان تازہ ہوتا ہے. حضور کے ایک طالب علم کا نام صدیق اکبر ہے، حضور کے ایک طالب علم کا نام فاروق اعظم ہے، اور آپ کے دارالعلوم میں پڑھنے والے ایک طالب علم کا نام حضرت عثمان غنی ہے، اور آپ ہی کے دارالعلوم میں پڑھنے والے ایک طالب علم کا نام مولا علی ہے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر. اور وہ اتنے عظیم المرتبت طلباء تھے، اتنے عظمت والے طلباء تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بار بار قرآن میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہے. وہ جو طلباء نبی پاک علیہ السلام سے علم دین پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا رب ان سے راضی اور وہ رب سے راضی، رب ان سے راضی اور وہ رب سے راضی. اور وہ طلباء کتنے خوش نصیب تھے. صحابہ وہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. کیسے خوش نصیب طلباء تھے، سبحان اللہ. بعد میں بات یاد آ رہی ہے، استاد جتنا کامل ہوتا ہے شاگرد بھی اتنا کامل ہوتا ہے. شاگرد بھی بڑا ہی لائق ہوتا ہے، شاگرد بھی بڑا ہی منفرد ہوتا ہے. اور اندازہ کریں جس کا استاد مصطفیٰ ہو، جس کے استاد سید کائنات ہو، اس شاگرد کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. یہ ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی بچہ کہے جی میرے استاد صاحب ماشاءاللہ بڑے محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بڑی شفقت رکھتے ہیں، بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں ہمیں. تو اللہ اکبر، جو فخر صدیق اکبر کر رہے ہیں، جو فخر فاروق اعظم کر رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کو اپنے شاگردوں پر کتنا ناز ہے، کتنا ناز ہے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے شاگردوں پر. فرمایا ابو بکر و عمر جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، جنتی بزرگوں کے سردار ہیں. دوستو بات شروع ہوئی یہاں سے کہ حضور کی امت بڑی قدردان ہے. اس امت نے ہمیشہ قدر کی. دیکھیے آج حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ بات ہو رہی ہے، اور جتنی جگہ ہے یہاں پر اب مزید گنجائش کوئی نہیں. کوئی صاحب آئیں تو ان کے لیے وہ آسانی سے بیٹھ سکیں گے. بس اسی طرح ہوگا کہ تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھیں گے تو کسی کے لیے گنجائش بن جائے گی. بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی بڑی بڑی محفلیں ہوئیں، بڑے بڑے مدارس میں، خانقاہوں میں ساری رات کی تقریبات ہوئیں، اور اہل علم نے ہدیہ عقیدت پیش کیا حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں. دوستو جب یہ امت غوث اعظم سے اتنا پیار کر رہی ہے تو رسول اللہ سے کتنا پیار کرے گی. جب یہ امت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ سے اتنی محبت رکھتی ہے تو سید کائنات سے کتنا پیار کرے گی. جب ان سے چاہنے، ان کی چاہت رکھنے والوں اور ان سے محبت کر آ جائیں تشریف لیں، آگے جی مہمانوں کو جگہ دی اور توجہ بھی رہے. جزاکم اللہ.
ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک صوفیہ ہوتے ہیں۔ صوفی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو دل صاف دیا ہوتا ہے، اس کے عقیدے میں کھوٹ کوئی نہیں ہوتی۔ سر کے اوپر دستار رکھنا، سنت سرکار چہرے پر سجا کے رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے اس شخص کا اندر بڑا ستھرا ہے۔ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اہل علم کو اور باعمل حضرات کو۔ عرض یہ کر رہا ہوں، حضور کی امت میں جلسے ہوتے رہے، جلسے چلتے رہے، نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں جلسے ہوتے۔ ابھی آپ نے ایک جلسے کا ذکر سنا، اور یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ ان جلسوں کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار نصیب ہو، محبت نصیب ہو، الفت نصیب ہو، تاکہ ہمارا رشتہ مدینے والے کریم آقا کے ساتھ جڑا رہے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کا اور نیازمندی کا جو تعلق ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رہے۔ جو آیات طیبات پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر مسلمان نماز میں دعا کرتا ہے، ہر مسلمان نماز میں التجا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا رستہ عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا۔ رب تعالیٰ دینے والا ہے، دینے والا ہے، اور کریم اتنا ہے کہ اس نے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، دے گا بھی وہ، ضرورت بھی وہی پوری کرے گا، اور اس نے اپنے بندوں کو یہ بھی بتا دیا کہ میری بارگاہ میں آ کے تم نے مانگنا کیا ہے۔ سخی بڑے بہت دیں گے لیکن کوئی مانگنے کا طریقہ نہیں بتائے گا، مگر رب وہ کریم ہے، عطا بھی کرے گا اور مانگنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ فرمایا جب میری بارگاہ میں آ جاؤ، میری بارگاہ میں کپڑے پاک لے کے آؤ، جسم بھی پاک لے کے آؤ، نظر بھی ستھری کر کے آؤ، زبانیں بھی ستھری کر کے آؤ، پاک جگہ پر آ جاؤ، اور آ کے سوال دنیا نہ مانگنا، دولت کا سوال نہ کرنا، کوٹھیاں اور کاریں، سواریاں، محلات نہیں۔ فرمایا مجھ سے تم نے مانگنا کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا رستہ عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور وہ لوگ کون ہیں انعام والے؟ جن کو اللہ نے اکرام سے نوازا، عزتوں سے نوازا، وہ لوگ ہیں جو اتنا زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تم نے اتنا خوبصورت پڑھا ہے اور اتنی نفاست سے پڑھا ہے، تم نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، یتلونہ، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو رب فرما رہا ہے تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے، تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور یہ بات میں پورے یقین اور اعتماد اور وثوق سے کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ امت میں اگر پیارا قرآن پڑھا ہے تو وہ مصطفیٰ کے صحابہ نے پڑھا ہے۔ وہ سید قاری بڑے آئیں گے، آج بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے قاری، بہت خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والے مدارس بھرے ہوئے ہیں، حفاظ کرام، قراء، علماء، بڑے بڑے صاحب علم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اتنا پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا جتنا پیارا قرآن ان ہستیوں نے پڑھا جنہوں نے خود صاحب قرآن سے قرآن سیکھا، جن کو حضور نے پڑھایا، ان سے بہتر کون پڑھ سکتا ہے؟ آج بڑے بڑے قاری ہوں گے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے رسول اللہ سے پڑھا ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، علی کہہ سکتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے پڑھا ہے۔ اندازہ کریں رب جن کی تلاوت کو اتنی پذیرائی دے رہا ہے اور رب فرما رہا ہے تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے ہر دور میں اللہ کے بندے ایسے رہے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا اور پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔
یتلونہ تلاوت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. یتلونہ حق تلاوتی، مطلب یہ وہ حق ادا کر رہے ہیں اور حق ادا کرتے رہیں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھنے والے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک رات حضور جائزہ لینے کے لیے نکلے. حضور جائزہ لینے کے لیے، جس طرح ایک مہربان استاد شاگردوں کا جائزہ لینے کے لیے رات کو نکلتا ہے، کون کتنا پڑھ رہا ہے. حضور گزرے، صدیق اکبر جہاں پڑھ رہے تھے حضور وہاں رکے. صدیق اکبر سے سنا، نبی پاک علیہ السلام نے سنا اور پسند کیا. فاروق اعظم کے پاس سے گزرے، وہ بھی پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی سنا، پسند کیا. صبح ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم رات پڑھ رہے تھے اور میں سن رہا تھا. تم پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے حضرت صدیق اکبر کا پڑھنا حضور کو اتنا پسند آیا، آپ رک گئے اور صدیق کی زبان سے قرآن سنتے رہے. آج ہم اپنے شاگردوں سے سنتے ہیں، جو بچہ بہت پیارا پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں جان کو فلاں سورت بھی سناؤ، وہ سورت بھی سناؤ، وہ بچہ اور سناتا ہے. یہ استاد کی شفقت ہے، محبت ہے. فرمایا ابو بکر تم بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، اور عمر تم بہت اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے، بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. حضرت صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں نے جس کو سنانا تھا وہ تو سن رہا تھا، وہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو سن رہا. عمر تم کیوں اتنا اونچا پڑھ رہے تھے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں. سارے حضور کے شاگرد ہیں، ہر ایک کی نیت ایک سے ایک بڑھ کر. عرض کی میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سونے والے لوگوں کو جگا رہا تھا. میں جگا رہا تھا، لوگوں جاگو، یہ پچھلی رات ہے، یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل کرنے کا وقت ہے. جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے نا، علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو اس کی شان کے لائق ہے، اللہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے بندوں کی طرف دراز فرما دیتا ہے. اور میں کبھی سوچتا ہوں وہ کتنا خوش نصیب ہے جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور اس کو دینے کے لیے اللہ نے دست قدرت بڑھایا ہوا ہے. کوئی بڑا امیر کبیر جیب میں ہاتھ ڈالے گا فقیر کو دینے کے لیے تو لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ جتنا سخی آدمی ہے کم از کم 100 تو ضرور دے گا. کوئی ذہن بناتا ہے کہ 500 دے دے گا، کسی کا خیال ہوتا ہے کہ یہ 1000 بھی دے دے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، زیادہ بھی دے دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جس کو دینے کے لیے رب نے دست قدرت دراز کیا ہو، اس مانگنے والے کی عظمت کا کوئی اندازہ کرے نا کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو رب تعالیٰ دینے کے لیے دست کرم دراز فرمایا. کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. پچھلی رات صدیق اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ صدیق اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں، فاروق اعظم پڑھ رہے ہیں، ہر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کہیں عثمان ذی النورین پڑھ رہے ہیں، کہیں طلحہ اور زبیر پڑھ رہے ہیں، مولا علی پڑھ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے دو کو یاد کیا، کہا ابو بکر تم آہستہ پڑھ رہے تھے، عمر تم بہت اونچا پڑھ رہے تھے. دونوں نے وجہ بیان کی. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب شریف، آپ نے
ان دونوں ہستیوں کے پڑھنے میں اور ان کے مقام و مرتبہ کا فرق بیان کرتے ہوئے کہا صدیق اکبر مشاہدہ کے مقام پر ہے. مشاہدہ کا مقام یہ ہے کہ وہ براہ راست اپنے رب کے جلووں میں گم ہو چکے ہیں. وہ اپنے رب کے جلووں میں گم ہو چکے ہیں. صدیق اکبر مشاہدہ کے مقام پر ہیں اور فاروق اعظم مجاہدہ کے مقام پر ہیں. مجاہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ابھی کوشش میں ہیں, ابھی رستے میں ہیں, ابھی منزل پر پہنچے نہیں, اس منزل پر نہیں پہنچے. وہ جو مشاہدہ کا مقام ہے وہاں نہیں پہنچے. داتا صاحب فرماتے ہیں ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا قطرے اور دریا میں فرق ہوتا ہے. جتنا قطرے اور دریا میں فرق. اور جناب عمر کوئی معمولی شخصیت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ عمر کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما, عمر کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما. جب عمر اتنی عزت والے ہیں کہ اسلام کو غلبہ عروج اور یوں کہہ لیں طہارت اور روب مل رہا ہے, جب عمر اتنی شان والے ہیں تو ابو بکر کتنی شان والے ہیں, ابو بکر کتنی عظمت والے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے, رسول اللہ کی مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, حضور کی مسجد کے آس پاس قرآن پڑھا جا رہا ہے اور حضور سن رہے ہیں. پتہ چلا ہر دور میں جو انعام والے لوگ ہیں, جو انعام یافتہ لوگ ہیں, انہوں نے کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کو اپنا شعار بنایا, کثرت کے ساتھ. اور آج بھی اللہ کے فضل سے جتنے مدارس ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہزارہ مدارس ہیں, صبح و شام قرآن پڑھا جا رہا. یہ بچے جو سروں کے اوپر دستاریں سجا کے بیٹھے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان کو ایک پیارا ماحول دیا ہے, ایک ستھرا ماحول اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اس ماحول میں یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. یہاں صرف علم نہیں مل رہا, علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی مل رہی, تربیت بھی مل رہی. تو جلسے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہوتے رہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ ہفتے میں 3 جلسے کرتے. حضرت غوث اعظم 3 دن آپ کا اجتماع ہوتا اور اتنا بڑا اجتماع ہوتا, کتابوں میں آتا ہے وہ جو آپ کے ہفتہ وار اجتماعات, تو ہفتہ وار اجتماعات بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, بڑی تربیت ہوتی ہے وہاں پر. تو ہفتے میں 3 اجتماع کرتے حضرت غوث اعظم, اور ایک اجتماع میں کم از کم 70 ہزار افراد لوگ جمع ہوتے ہیں. ایک اجتماع میں 70. اور متفق کی بات یہ میں بول رہا ہوں, اگر یہ مائک نہ ہو باہر تک میری آواز نہ پہنچے, لیکن سرکار غوث اعظم گفتگو فرماتے 70,000 کا اجتماع. اب 70,000 کے اجتماع کے لیے آپ اندازہ کریں, یہ جامع رسولیہ اور جامع رسولیہ سے آگے یہ داتا صاحب تک کم از کم کہہ لیں اتنا وسیع میدان ہو تو 70,000 افراد سمائیں اس میں. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے در اقدس تک حضرت غوث اعظم یہاں بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں, اور آخری آدمی بھی اتنی آسانی سے گفتگو سن رہا ہے جتنی سہولت کے ساتھ پاس بیٹھا ہوا سن رہا ہے. لوگوں کو کرامت کی سمجھ نہیں آتی. جی کرامت کیا ہوتی ہے؟ وہ خدا تمہیں ہدایت عطا فرمائے جب بندہ اپنے رب کے جلووں میں گم ہو جائے. رب فرماتا ہے میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں, میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اور وہ کریم فرماتا ہے میں بندے کی نگاہ بن جاتا ہوں. وہ بولتا بھی میری طاقت سے ہے, وہ دیکھتا بھی میری طاقت سے ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بولنا بھی رب کی طاقت سے ہے, آپ کا دیکھنا بھی رب کے دیے ہوئے اختیار سے ہے. آپ کی کرامات تو ماشاءاللہ ایک وسیع جہان ہے. حضرت غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی کرامات عطا فرمائی, میں آپ کی خوبصورت شخصیت کے چند ایک پہلو تعلیم و تربیت کے حوالے سے, عقائد نظریات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے. ناراض نہیں ہونا کسی نے, آج کوئی ٹلیاں باندھ لے نا, گھنگرو باندھ لے, لوگ کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے, یہ بڑا اللہ والا ہے, بڑا پہنچا ہوا ہے. اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ یہ گھنگرو تو جانوروں کو باندھے جاتے ہیں. انسان نبی پاک علیہ السلام کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابی, کسی صحابی نے گھنگرو نہیں باندھا تھا.
ان سے بڑا پہنچا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ مولا علی سے بڑا پہنچا ہوا کون ہے؟ حسن و حسین سے بڑا پہنچا ہوا کون ہے؟ صدیق اکبر سے بڑا پہنچا ہوا کون ہے؟ انہوں نے گھنگرو نہیں باندھے، انہوں نے ٹلیاں نہیں باندھی، انہوں نے لوہے کے کڑے نہیں پہنے۔ آج یہ جہالت کی مار پڑی ہوئی ہے کچھ لوگوں کو، ایسے نادان سگریٹ پی رہے ہیں اور چرس پی رہے ہیں، بھنگ گھوٹ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ حضور کے صحابہ سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ جب میں صحابی کہہ رہا ہوں تو اس میں صدیق اکبر بھی ہیں، اس میں مولا علی بھی ہیں۔ جب میں صحابی کہہ رہا ہوں اس میں حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں۔ یہ لوگوں نے نا تقسیمیں بنائی ہوئی ہیں، اہل بیت کوئی اور ہیں اور صحابی کوئی اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا بھی تعلق ہوا ہے، جس کا بھی تعلق ہوا ہے، مصطفیٰ کریم نے مالا مال فرما دیا ہے، مالا مال فرما دیا ہے۔ اور عقیدے کی ایک بات یاد آ گئی، یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، جس کو جو مرتبہ ملا، جس کو جو مقام ملا، جس کو جو شان ملی، وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملی۔ صدیق اکبر چمکے تو مصطفیٰ کی وجہ سے چمکے، فاروق اعظم چمکے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، عثمان ذی النورین کو روشنی ملی تو مصطفیٰ سے ملی، مولا علی کو روشنی ملی تو مصطفیٰ سے ملی، حسن و حسین بھی چمکے تو مصطفیٰ کی وجہ سے چمکے۔ بالکل ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ابو بکر کی وجہ سے مصطفیٰ کی عظمت میں اضافہ ہوا، جناب عمر کی برکت سے اضافہ ہوا، نانا، ان تمام کی برکات میں اضافہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے امام نے یہی تو عقیدہ بتایا، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور سبحان اللہ، جو مصطفیٰ سے چمکے اور آگے جو ان سے لوگ چمکے، جو ان سے چمکے، قیامت تک یہ چمک ملتی رہے گی۔ ہم اپنے اساتذہ سے روشنی پانے والے، انہیں ان کے اساتذہ سے روشنی ملی، انہیں ان کے اساتذہ سے روشنی ملی، اور انشاءاللہ یہ قرآن کا نور، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیا ہوا نور قیامت تک چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا۔ حضرت مولا علی حضور سے چمکے، مولا علی سے حضرت خواجہ حسن بصری چمکے۔ حضرت خواجہ حسن بصری، داتا صاحب نے ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کا ذکر کیا ہے کشف المعجوب میں، ان کا نام ہے مالک بن دینار۔ کیا نام ہے؟ حضرت مالک بن دینار۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، مجھے خواب میں زیارت ہوئی ابن سیرین کی، اور ابن سیرین یہ بھی تابعین میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ ابن سیرین تابعین کے دور کے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ابن سیرین جنت میں پھر رہے ہیں، جنت کی بہاریں، جنت کی نعمتیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے جناب ابن سیرین، یہاں مجھے صرف آپ نظر آ رہے ہیں، خواجہ حسن بصری نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اے مالک بن دینار، تو یہاں ان کو ڈھونڈ رہا ہے، یہ مقام جنت میں، یہ مقام ابن سیرین کا ہے، خواجہ حسن بصری کا مقام جنت الفردوس ہے۔ جو مصطفیٰ سے چمکے وہ کتنی شان والے ہوں گے، جب مصطفیٰ سے چمک پانے والے آگے اتنا چمکا رہے۔ خواجہ حسن بصری کو چمک ملی مولا علی سے، خواجہ حسن بصری کو عزت ملی مولا علی سے، تو جب مولا علی سے روشنی پانے والے خواجہ حسن بصری جنت الفردوس میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے حضور کا ہر صحابی جنت الفردوس میں ہے۔ حضرت امیر اہل سنت نے نعرہ دیا نا، ہر صحابی نبی جنتی، آدھے بول رہے ہیں آدھے نہیں بول رہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میں سمجھتا ہوں اس فقیر کے ایک نعرے نے اہل محبت کا ایمان بچا لیا، ایمان بچا لیا۔ ہر دور میں
اجتماعات ہوتے رہے، محفلیں ہوتی رہی، بڑی بڑی ذیشان محفلیں ہوئی. کبھی محفل ہوئی تو بیان کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ، کبھی محفل ہوئی بیان کرنے والے غوث اعظم، کبھی محفل ہوئی بیان کرنے والے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی محفل سجی بیان کرنے والے حضرت ابو الحسن خرقانی، کبھی محفل ہوئی بیان کرنے والے حضرت جنید بغدادی. تو مصطفیٰ کریم کی امت میں یہ محفلیں چل ہی رہی ہیں. اور ان محفلوں کا مطلب یہ ہے، ان محفلوں میں آ کے دل ستھرے ہوتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں، خدا اور مصطفیٰ کریم کی یاد دل میں تازہ ہوتی ہے. انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی اتنی کثرت سے قرآن پڑھوں، میں بھی اتنی کثرت سے نمازیں پڑھوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوئے انہوں نے قرآن پڑھا. ابھی آپ نے قرآن سنا، اللہ نے ان کو فرمایا تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے تلاوت کا حق ادا کر دیا. اور ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی؟ وہ جو انعام والے لوگ تھے ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا ان کی راتیں رب کے لیے گزرتی ہیں. والذین یبیتون لربہم، اپنے رب کے لیے وہ راتیں گزارتے ہیں. یا اللہ کس طرح گزارتے ہیں؟ فرمایا سجدا وقیاما، کبھی رات سجدے میں گزر جاتی ہے، کبھی رات قیام میں گزر جاتی ہے. کہہ لیں قرآن نے صدیوں پہلے بتا دیا مصطفیٰ کی امت میں ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں، صدیوں بعد آئیں گے، پھر بھی ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں قیام میں گزر جائیں گی. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو اماموں کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ادب سے قیام کرتے ہیں. آج تو کئی حضرات نماز پڑھتے ہوئے نا کبھی ادھر ان کو خارش ہو رہی ہے، کبھی ادھر خارش ہو رہی ہے، کبھی اس ہاتھ کو حرکت دے رہے ہیں، کبھی ادھر خارش کر رہے ہیں. اللہ کے بندو تم رب کے سامنے کھڑے ہو، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا انداز یہ نہیں کہ انسان کبھی دائیں ہاتھ کو حرکت دے، کبھی بائیں کو حرکت دے. امام اعظم کتنے ادب سے کھڑے ہوتے، سنیں اور ایمان تازہ کریں. حضرت امام اعظم آپ اپنے گھر کے صحن میں رات کو کھڑے ہو جاتے، اتنے ادب سے کھڑے ہوتے، اتنی عقیدت سے کھڑے ہوتے اور رب سے اتنا ڈرتے ہوئے کھڑے ہوتے کہ ساری رات چپ چاپ جس طرح ایک ستون کھڑا ہوتا ہے. ستون نے کبھی حرکت کی ہے؟ ستون نے کبھی حرکت نہیں کی. ستون حرکت کرے تو عمارت گر جائے. ایک یہودی کا گھر قریب تھا، اس یہودی کے بچے نے اپنے باپ سے پوچھا ابا وہ جو صحن ہے اس صحن میں رات کو درخت کا ایک تنا ہوتا ہے، دن میں وہ نظر نہیں آتا، وہ تنا رات کو ہی میں کبھی کبھی اٹھتا ہوں دیکھتا ہوں تو ایک تنا سا نظر آتا ہے. باپ نے کہا بیٹے جس کو تو درخت کا تنا سمجھتا ہے وہ تنا نہیں، وہ اللہ کا اتنا چنا ہوا ایک خوش نصیب انسان ہے جس کی ساری رات رب کی یاد میں گزر جاتی ہے. اور ان کا نام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. یعنی ایک یہودی کی زبان اس سچائی کا اقرار کیے بغیر نہ رہ سکی کہ حضرت امام اعظم اتنی عقیدت سے کھڑے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے جب حضور علیہ السلام کے بعد 20 سالوں کے بعد، صدی کے بعد، 100 سال بعد آنے والے اتنے رب سے پیار کرنے والے ہیں تو جو رسول اللہ سے جنہوں نے نماز کا سبق سیکھا، جن کو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، ان کے پڑھنے کا عالم کیا ہوگا. جب حضرت امام اعظم ساری رات کھڑے ہوتے ہیں
اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں ایک اور بات بھی کتابوں میں لکھی ہے، آپ کا سجدہ بھی بڑا بے مثال ہوتا تھا، آپ کا قیام بھی بڑا بے مثال ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دشمن تھا آپ کا، اس نے سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ ساری رات سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ کہنے لگا ہم سے تو 10 منٹ کا سجدہ نہیں ہوتا، دماغ چکرا جاتا ہے، اتنی دیر سجدے میں پڑے رہیں، ممکن نہیں۔ وہ آیا، اس نے دیکھا آپ سجدے میں ہیں، اور آپ کی قمیص مبارک کا یہ جو دامن تھا نا، یہ بڑا دراز ہوتا تھا، آپ کی قمیص کا یہ دامن، یہ بھی اور دونوں دامن دراز ہوتے تھے۔ ضمن یہ بھی عرض کروں، تنگ قسم کا لباس میرے دوستوں پہننا نہیں چاہیے، سنت طریقہ یہ ہے کھلا کھلا لباس پہننا چاہیے، دراز دراز لباس پہننا چاہیے۔ آپ سجدے میں ہیں اور آپ کی قمیص کا پچھلا دامن زمین کے اوپر بچھا ہوا ہے، بچھا ہوا ہے۔ وہ ایک پتھر لے گیا اور اس نے آپ کی قمیص کے بچھے ہوئے دامن پر پتھر رکھ دیا اور سوچنے لگا ابھی اٹھیں گے اور پتھر کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں سکیں گے، گر جائیں گے، چوٹ لگ جائے گی اور میں تالی بجا دوں گا اور ان کا راز فاش ہو جائے گا۔ وہ بیٹھ گیا اور آپ کا سر انور سجدے میں، اللہ، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجدے میں، اور یہ وہ پاک لوگ ہیں جن کے سجدے رب کو بڑے پسند ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ رب کے بندے رات سجدے میں گزار دیتے ہیں اور رات قیام میں گزار دیتے ہیں۔ پتہ چلا رب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، رب سے زیادہ بندے کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کریم کو پتہ ہے میرے اتنے اتنے خاص بندے ہیں، نیک بندے ہیں جن کی راتیں سجدے میں گزر جاتی ہیں۔ قرآن جھوٹ نہیں کہہ سکتا، بخدا ایسا ممکن ہی نہیں، یہ لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے ان کی راتیں سجدے میں گزر جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مثال ہے جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ایک مثال ہے ہمارے سامنے، وہ شخص جو آپ کی عظمت کا منکر ہے، وہ انتظار میں بیٹھ گیا، ابھی گریں گے، ابھی اٹھیں گے اور اٹھ نہیں سکیں گے۔ بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی، پتہ نہیں کتنی دیر اس نے خراٹے لیے، اٹھا تو حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے تکنے لگا، پتھر ابھی تک پڑا ہوا ہے، دامن بچھا ہوا ہے، امام اعظم کا بھی ایک سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ یار اتنا بھی رب سے پیار ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے وجود کا ہوش ہی نہ رہے، ہاں اتنا پیار ہوتا ہے، ایسے تو نہیں زمانہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ وہ جو رب کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو رب، حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا کی اس نماز کا ہر مسلمان کو علم ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر تیر لگا آپ کی پنڈلی میں، اور وہ تیر آپ کی پنڈلی سے آدھا ادھر اور آدھا ادھر، اس کی نوک پنڈلی کو چیرتے ہوئے باہر نکل گئی اور دستہ پیچھے ہے، پنڈلی چر گئی اور وہ کھبا ہوا ہے، درد کے طوفان ہیں۔ آپ کے ایک ساتھی نے کہا حکیم صاحب تو آ چکے، لیکن اس تیر کو کھینچ کر نکالنا اتنا آسان نہیں، جب مولا علی نماز پڑھیں گے تب نکال لیں گے، تب نکال لیں گے۔ حضرت علی مرزا نے نماز شروع کی، حکیم صاحب آگے بڑھے، انہوں نے اس تیر کو کھینچا پوری قوت کے ساتھ، اور شاید ان کو گمان ہوگا کہ جنبش ہوگی وجود پر، کپ کپی ہوگی، ہلکی سی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ مولا علی جتنے شوق سے نماز پڑھ رہے تھے اتنے ہی شوق سے نماز پڑھتے رہے۔
جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ مولا علی نے بتایا ہو. سبحان اللہ. بعد میں پھر بات یاد آ گئی، حضرت مولا علی کی بات ہے. ہم چونکہ اہل سنت و جماعت ہیں، مولا علی کی بات ہے تب بھی ہمارے چہرے پر رونق آتی ہے. حضور کے صحاب کا ذکر ہو تب بھی ہمیں بے چینی پریشانی کوئی نہیں، ہم سب کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں. ادھر ان کی کہہ لیں استغراق کا عالم یہ ہے، اس قدر استغراق ہے نماز میں کہ پنڈلی میں کھپا ہوا تیر پوری قوت سے کھینچا گیا، جنبش بھی نہیں ہوئی، اور ادھر وہ نماز حضور کی نیند پر وار رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور کی نیند پر اپنی نماز وار رہے ہیں. آج کا نادان کہتا ہے حضور ہماری طرح کے ہیں، ہماری طرح کے بشر ہیں، تیرے منہ میں خاک، تجھے زیادہ پتہ ہے یا مولا علی کو زیادہ پتہ ہے؟ تو زیادہ جان. اور حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی کی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ حضور کو جگا نہیں رہے، آپ کے آرام میں خلل نہیں واقع کر رہے، بلکہ سورج غروب ہونے کے قریب 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 جا رہا ہے اور حضور آرام فرما رہے ہیں. مولا علی نے جگایا نہیں. ہاں اتنا ضرور ہوا آنکھ سے آنسو گرا اور گرا حضور کے رخسار پر. نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے، جاگے، فرمایا علی کیا وجہ ہے تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، علی کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. آج سورج غروب ہو چکا، میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورج کو اشارہ کیا. نادان کہتا ہے کہ تم میلاد بڑا مناتے ہو، نبی کا ذکر بڑا کرتے ہو، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. کائنات بھی حضور کا کہا مان رہی ہے، زمین بھی مصطفیٰ کا فرمان مان رہی ہے، آسمان والے بھی مصطفیٰ کریم کا حکم مان رہے ہیں. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. جو کہتے ہیں نا حضور ہماری طرح کے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے یہ کہنا چاہیے حقیقت کے آئینے میں اپنی شکل دیکھ تو کیسا ہے. اور مصطفیٰ کریم کو اللہ نے کتنا حسین، کتنا جمیل اور کتنا بے مثال بنایا ہے. حضور آدھی رات کے وقت گھر سے نکلتے نا تو چہرہ اتنا چمک رہا ہوتا دیواروں کے سائے نظر آنا شروع ہو جاتے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا چہرہ اتنا چمکدار ہوتا، درختوں، پہاڑوں، ٹیلوں کے سائے نظر آنا شروع ہو جاتے. حضور کے بلانے پر سورج آ رہا، حضور کے بلانے پر چاند آ رہا، اور مولا علی ہے کہ حضور کی نیند پر اپنی نماز وار رہے ہیں، اپنی نماز. اور مولا علی نے نماز واری ہے، عثمان ذی النورین نے کعبے کا طواف وارا ہے، کعبے کا طواف وار دیا. کافروں نے کہا عثمان تو آیا ہے، قابل احترام ہے، کعبے کا طواف کر. فرمایا مجھ سے یہ توقع تم نے کیسے رکھ لی کہ مصطفیٰ کے بغیر میں کعبے کا طواف کروں؟ آپ واپس آئے، فرمایا میں سال بھی رہتا، ایک روایت میں ساری زندگی بھی کعبے میں گزارتا، کبھی طواف نہ کرتا مصطفیٰ کے بغیر. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بل کے غار میں جان اسی پہ دے چکے. یعنی ادھر بھی حضور
کر رہے ہیں، حضور آرام کر رہے ہیں، مولا علی نے نماز وار دی، اور ادھر بھی حضور آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر جان لٹا رہے ہیں، جان لٹا رہے ہیں، سانپ ڈس رہا ہے، پاؤں میں زہر کی آگ سرایت کر رہی ہے، سارے وجود میں اتر رہی ہے، صدیق نے جنبش نے کی، کہیں مصطفیٰ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ مصطفیٰ کریم کی عظمتیں معلوم کرنی ہے، مولا علی سے معلوم کرو، صدیق اکبر سے معلوم کرو، اللہ نے سید کائنات کو مقام کتنا بڑا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت۔ اور ایک جملہ ذرا تلخ کہنے لگا ہوں، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو نیٹ پر بیٹھ کے اللہ والوں کو کہتا ہے بابے کیا کر سکتے ہیں، بابے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے منہ میں خاک۔ بے شک بے شک بے شک۔ آدھے حضرات نے خاک ڈالی اور آدھے حضرات ابھی سوچ ہی رہے ہیں۔ میں تو کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا، اس کے منہ میں کچھ اور بھی، جو ولیوں کو بھونک رہا ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک بے شک بے شک۔ میں اس کو ایک کتے کی بات سناتا ہوں، کتے کی بات سناتا ہوں، تھا تو کتا لیکن ولیوں کو بھونکنے والا نہیں تھا، ولیوں کو بھونکنے والا نہیں تھا، ولیوں کے دروازے پر بیٹھ گیا، دامن پھیلا کے، صدیاں گزر گئیں، اللہ نے جہاں قرآن میں ولیوں کا ذکر فرمایا، اس کتے کی وفا کا ذکر بھی فرمایا۔ فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ فرمایا آپ ان کے پاس سے گزریں، گمان کریں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ فرمایا ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف ہیں، اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اس دور کے ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کے انہوں نے شہر چھوڑ دیا، ایک غار میں چلے گئے، اللہ کی قدرت، غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ لوگ اندر آرام کرنے لگے، یہ سوئے، اللہ نے شمس و قمر تمام کو سمجھا دیا کہ کسی کی کرنیں ان کو بے چین نہ کریں، یہ ہمارے حرم خاص میں آرام کر رہے ہیں۔ صدیاں گزر گئی، وہ آرام کرتے رہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ کہف تو سب کو پتہ ہے، 15واں پارہ۔ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدل رہے ہیں، ہم ان کی کروٹیں بدل رہے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ان کا دایاں بھی سلامت ہے، ان کا بایاں بھی سلامت ہے، قبر میں ان کا وجود سلامت ہے۔ جس طرح لوگ خاک ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے وہ خاک نہیں ہوئے، وہ قبر میں جا کے بھی تر و تازہ ہے، وہ غار میں جا کے بھی تر و تازہ ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا ان کا کتا غار کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اصحاب کہف کو صدیاں گزر گئیں، وہ بھی سلامت ہے، جو دروازے پر بیٹھا ہوا کتا ہے وہ بھی سلامت ہے۔ پتہ چلا ایک کتا وہ ہے جو ولیوں کو بھونکتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بابے کیا کر سکتے ہیں، اور ایک کتا وہ ہے جو ولیوں کے در پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے جو کرم کبھی برس رہا ہے ولیوں پر، وہ رحمت کبھی اس جانور کے اوپر بھی برس رہا ہے۔ صدیاں گزر گئی، کتا بھی سلامت ہے۔ جب وہ شہر سے نکلنے لگے نا تو وہ کتا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ عارف کھڑی نے ایک بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے اس کو ہوش کیا کہ چلا جا۔ اس کتے نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ یہ ولی شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے بعد یہ شہر ویران ہو جائے گا، تو میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے دروازے پر رہنا چاہتا ہوں، مجھے زبان دے میں کچھ عرض کروں۔ اس نے کہا نہ میں بھونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاواں، نیکاں لوکاں دے لڑ لگے
میں بھی بخشے اجما۔ کتے کا ذکر قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ پتہ چلا کتا ہو اور ولیوں کا احترام کرے وہ خاک نہیں ہوگا، وہ برباد نہیں ہوگا، اور جو ولیوں کو بھونک رہا ہو وہ اس کا خاتمہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، وہ مرے گا تو دنیا کے سامنے عبرت بن کر مرے گا، جس طرح مرزا قادیانی مرا تھا۔ ولیوں سے پیار کرنے والے لوگ بڑے سعادت مند ہیں۔ جب کتا اتنا سعادت مند ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے تو اللہ اکبر، جو ولیوں سے پیار کرنے والا ہوگا، ولیوں سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ کتنا خوش نصیب۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک اللہ والے کو کسی نے وضو کے لیے پانی پیش کیا، وہ اللہ کے کوئی نیک بندے بزرگ سفر میں تھے، نماز کا وقت آیا تو پریشان ہوئے، یا اللہ سفر ہے پانی کوئی نہیں۔ ایک شخص نے ایک لوٹے میں پانی پیش کیا، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ قیامت کے دن وہ اللہ کا نیک بندہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، وہی شخص جس نے لوٹے میں پانی پیش کیا ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے آپ کو پانی دیا تھا وضو کے لیے، نماز کے لیے، آپ جنت میں جا رہے ہیں اور میں ادھر جہنم میں جلوں۔ وہ عارف بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے پانی دیا تھا، اس نے پانی دیا، میں نے کلی کی، چہرہ دھویا، ہاتھ پاؤں دھوئے، تیرے سامنے سر نیاز سجدے میں رکھا، یا اللہ وہ نماز جو پڑھی تیری رضا کے لیے، وہ سجدہ جو کیا تیری رضا کے لیے، اس کے صدقے اس جہنمی کا جہنم معاف کر دے، اس کو بھی جنت عطا فرما۔ رب اس کو بھی جنت عطا فرما دے۔ ولیوں سے پیار کرنے والے کبھی محروم نہیں رہیں گے، ولیوں سے محبت کرنے والے۔ آپ تک تو نہیں گئے؟ حدیث مجھے یاد آئی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الارواح جنود مجندہ، روحیں ازل میں لشکر کی طرح تھی۔ فرمایا روحیں ازل میں اس طرح آپس میں ملی ہوئی تھی جس طرح لشکر آپس میں ملا ہوتا ہے، کندھے سے کندھا ملا ہے، قدم سے قدم ملا ہے، کونی سے کونی ملی ہوئی ہے، دائیں بائیں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر سمٹ کر اور کندھے سے کندھا ملا کے جا رہے ہیں۔ فرمایا ازل میں روحیں اس طرح تھی جیسے لشکر ہوتے ہیں۔ فرمایا ازل میں جن روحوں کا آپس میں پیار ہوا، جس روح کا جس کے ساتھ تعلق ہوا، دنیا میں آ کے اس روح کا پیار اس روح کے ساتھ ٹوٹا نہیں، سلامت ہی رہا، اور وہ روحیں آپس میں آ کے جڑ گئی۔ اس کا ایک مفہوم تو بڑا واضح یہ ہے، جو ازل میں ابراہیمی تھے وہ دنیا میں آ کے ابراہیمی ہو گئے، جو ازل میں موسوی تھے وہ دنیا میں آ کے موسوی ہو گئے، جو ازل میں عیسوی تھے وہ دنیا میں آ کے عیسوی ہو گئے۔ اللہ کا کرم ہے، ہم کل بھی محمدی تھے، ہم آج بھی محمدی ہیں، ہم ازل میں بھی محمدی تھے، آج بھی محمدی ہیں۔ ہم نے کوئی دنیا میں آ کے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے فضل سے ہم نے ازل ہی میں مصطفیٰ کی روح کو پہچان لیا تھا، اور اللہ کے فضل سے ازل ہی میں مصطفیٰ کی پیاری روح نے ہمیں پہچان لیا۔ دنیا میں آئے، کوئی بلال گنج میں ہے، کوئی کمال گنج میں ہے، کوئی اسلام گنج میں ہے، کوئی امیر روڈ میں ہے، کوئی توحید روڈ میں، جہاں بھی، کوئی ایشیا میں ہے، کوئی افریقہ میں، کوئی یورپ میں، ہر طرف نبی پاک علیہ السلام کے چرچے ہو رہے ہیں، ہر طرف نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر بر اعظم پر رہنے والے جتنے محمدی ہیں، ازل میں ان تمام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے، جو آج قادری ہیں، غوث اعظم کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی آج کے قادری نہیں ہیں، یہ ازل کے قادری ہیں، یہ ازل کے قادری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازل میں پاک لوگوں کے ساتھ، اور سبحان اللہ ایک اور لطف کی بات، یہ بھی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو بندے آپس میں پیار کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں ہوتا ہے ایک مغرب میں ہوتا ہے، آپس میں ان کی ملاقات بھی کوئی نہیں ہوئی لیکن ان کا پیار اللہ کے لیے ہے۔ حشر کے دن رب ان کو اپنے عرش کے نیچے جمع کرتے ہیں۔ تو ہم غوث اعظم سے پیار کرتے ہیں، داتا صاحب سے پیار کرتے ہیں، داتا صاحب تو چلو ہمارے قریب ہے، آنا جانا رہتا ہے،
بغداد شریف تو کبھی نصیب سے گئے، پھر سالوں بعد کہیں حاضری ہوئی اور وہ بھی نثار شریف کو دیکھا، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ حشر کے دن غوث اعظم سے ملاقات ہوگی، اور وہ کسی دھڑے پر ملاقات نہیں ہوگی، کسی بازار میں یا چوک میں ملاقات نہیں ہوگی، اللہ کے عرش کے نیچے ملاقات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الیوم اذلھم فی ذلی، الیوم اذلھم فی ذلی، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں۔ این المتحابین فیّا، کہاں ہیں میرے لیے آپس میں محبت کرنے والے؟ این المتحابون فیّا، جو میرے لیے محبت کرتے تھے، والمتجالسین فیّا والمتزاورین فیّا، جو میرے لیے زیارت کرتے تھے، میرے لیے مجلسیں کرتے تھے، میرے لیے خرچ کرتے تھے، کہاں ہیں؟ الیوم اذلھم فی ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دے رہا ہوں۔ او کما قال، کلمات آگے پیچھے، مفہوم حدیث کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے عرش کے نیچے اکٹھا فرما دے گا۔ آج ہم غوث اعظم کی 11ویں منا رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن غوث اعظم کا دیدار کریں گے۔ آج داتا صاحب کا ہم عرس مناتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے داتا صاحب کا دیدار کریں گے۔ آج ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ حیدر کرار سے ملاقات اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی، یار غار سے ملاقات اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی۔ اس لیے میں مبارک دیتا ہوں قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، جس شخصیت سے تم پیار کر رہے ہو، انشاءاللہ یہ پیار اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور یہ پیار کم ہونے والا نہیں، یہ صبغت اللہ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ والے یہ رنگ چڑھا رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکے، لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ والوں کا دیدار کریں گے، اللہ والوں کی زیارت کریں گے، اور رب قیامت کے دن فرمائے گا یہ ہے وہ جس سے تو میری رضا کے لیے پیار کرتا تھا۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، انعام والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ میں آپ ہم سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم ایک ہم عہد کریں کہ ہر روز زیادہ نہیں پڑھ سکے، ایک صفحہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک صفحہ پڑھیں گے۔ 11ویں شریف کا مطلب یہ نہیں کہ چاول کھا لیں اور زردہ کھا لیں، شربت پی لیں اور بس 11ویں ہو گئی۔ 11ویں کا مطلب یہ ہے 11ویں والے نے 40 سال ہر رات پورا قرآن پڑھا ہے۔ ہم صرف وہ چوری کھانے والے مجنون نہ بنے، ناراض نہیں ہونا کسی نے، میں بھی آپ سب میں شامل ہوں، اپنے آپ کو بھی میں سنا رہا ہوں کہ مجھ سمیت ہم سب کو اگر ہم غوث اعظم کے ساتھ محبت میں سچے ہیں تو ہمیں ہر روز قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم غوث اعظم سے محبت کرنے میں، وفا کرنے میں سچے ہیں، ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک اور گزارش کروں گا، ماشاءاللہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں ننگے منہ گھر سے نہیں نکلیں گی۔ حضرت غوث اعظم کی اماں جان ساری زندگی چہرے پر نقاب رکھا، ساری زندگی چہرے پر کسی غیر مرد نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، اور ساری زندگی کسی غیر مرد نے اس نیک ماں کی آواز نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو بیٹا غوث اعظم جیسا عطا۔ آج لوگ کہتے ہیں آج ولی نہیں پیدا ہو رہے، سچی بات یہ ہے وہ مائیں نہیں رہی، وہ مائیں نہیں رہی۔ وہ مائیں ہوتی، زمین ستھری ہو، زرخیز ہو تو میٹھے پھل پیدا ہوتے ہیں، چشمے پانی کے میٹھے چشمے پہ کلر والی زمینیں ہوں تو وہاں گڑوں میں پانی زہریلا ہوتا ہے۔ تو ماں کا بڑا کردار ہے، ماں کا بڑا کردار ہے۔ ماں ناچے گی گائے گی تو بیٹے بھی فنکار اور گلوکار ہی پیدا ہوں گے۔ وڑ تم میں دی کوڑی ہوندی، سنے پتراں سنے پیاں، جو جی ڈٹھی ماں محمد، او جئیاں ڈٹھیاں تھیاں۔ وہ مائیں اللہ کرے سلامت رہیں، نیک مائیں سلامت رہیں۔ ماں نیک ہو
تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، ماں نیک ہو بیٹا احمد رضا ہوتا ہے، بیٹا الیاس قادری ہوتا ہے، بیٹا خادم حسین رضوی ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک حضور کی امت کی عورتوں کو، مسلمان بچیوں کو، عورتوں کو سیدہ خاتون جنت کا کردار عطا فرمائے، شرم حیا کی زندگی عطا فرمائے۔ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ حضرت غوث اعظم کی پاکیزہ جوانی کی خیرات عطا فرمائے، حسنین کریمین کی پاکیزہ جوانی کی برکتیں بہاریں اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو نصیب فرمائے، اور ہم قرآن پڑھتے رہیں، نماز کثرت سے پڑھیں، درود و سلام کثرت سے پڑھیں، تاکہ عزت کا جینا اور عزت کا مرنا نصیب ہو۔ بانی محفل کے لیے پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اس خوبصورت کاوش کی نیک جزا عطا فرمائے۔ انہیں مہمان آئے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا باعث برکت فرمائے۔ جزاک اللہ۔